يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ سن رہے ہیں بدعت کی حقیقت پارٹ نمبر 17 یعنی 17۔ بدعت کے نقصانات بہت ہیں، ان میں سے کچھ کا ذکر کل ہوا، کچھ آج کریں گے، اور کچھ نقصانات کا ذکر اگلے درسوں میں بھی انشاءاللہ کریں گے۔ بدعت کے نقصان میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اپنا مال کا بھی نقصان کرتا ہے، اپنی جان کا بھی نقصان کر لیتا ہے، اور بہت سی چیزوں سے انسان محروم بھی رہ جاتا ہے، ہاں بدعت کی وجہ سے۔ کیا دلیل ہے؟ دیکھیے سورہ انعام آیت نمبر 140۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مہتدین۔ واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو صرف براہ حماقت بلا کسی سند کے قتل کر ڈالا، یعنی حماقت کی وجہ سے، بیوقوفی کی وجہ سے، بغیر کسی دلیل کے اپنی اولاد کو بھی قتل کر ڈالا، اور جو چیزیں ان کو اللہ نے کھانے پینے کی دی تھی ان کو حرام کر لیا، محض اللہ پر افطرا باندھنے کے طور پر، یعنی اس کی دلیل نہیں تھی، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے یا رسول پر جھوٹ باندھتے ہوئے حلال کردہ چیز کو بھی انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اللہ اکبر۔ بے شک یہ لوگ گمراہی میں ہیں، گمراہی میں پڑ گئے اور سیدھے راستے پر نہیں چل پائے۔ تو یہ ذکر ہو رہا ہے مشرکین کے بارے میں، کافروں کے بارے میں، کہ ان لوگوں نے قتل کیا، اپنی اولاد تک کو قتل کر ڈالے حماقت میں، بیوقوفی میں۔ مفسرین نے اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کی آیت کے تحت اہل بدعتی بھی آتے ہیں، یعنی اس میں بدعتی بھی فٹ ہو رہے ہیں اس آیت کے تحت، کیونکہ بدعتی بھی سیم یہی کام کر رہے ہیں۔ کافروں میں اصل کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو حرام کر رہے ہیں، جیسے سورہ انعام کی آیت ہے، تو سورہ انعام میں جو مرکزی مضمون عام طور پہ اللہ نے اس بات کو بیان کیا ہے، جانوروں کا ذکر کیا ہے کہ مشرکین بہت سے جانوروں کو حرام کر لیتے اور بہت سے جانوروں کو حلال کر لیتے، اپنی مرضی سے نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے، بغیر کسی دلیل کے کسی جانور کو کسی بت کے نام پر چھوڑ دیتے، کسی جانور کو حرام کر دیتے، کسی کو حلال کرتے۔ یہ سب بغیر دلیل کے ہو رہا تھا، اللہ کے حکم کے بغیر یہ لوگ کر رہے تھے، اپنی منمانی، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے کافروں نے ایسا کیا۔ تو بدعتیوں کے اندر بھی یہ بات ہے کہ بدعتی بھی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان کو جو اچھا لگتا ہے، جو چیز پسند آتی ہے وہ وہی کام کرتے ہیں، ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، بغیر دلیل کے کام کرتے ہیں۔ تو کافر بھی بغیر دلیل کے کام کرتے ہیں، کافر بھی حماقت کرتے ہیں، بیوقوفی کرتے ہیں، کافر بھی اپنا نقصان کرتے ہیں جان اور مال کا۔ تو یہی بات ہے بدعتیوں کے اندر بھی یہ صفت بھی، کہ ٹھیک یہ ساری صفتیں بدعتیوں کے اندر بھی ہوتی ہے کہ وہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ بہت سی نعمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں، حرام کو حلال کر لیتے ہیں، حلال کو حرام کر دیتے ہیں۔ اور جہاں تک اولاد کو قتل کرنے کی بات ہے تو دیکھیے آج جو محرم تازہ جو لوگ مناتے ہیں، جو شیعہ حضرات، ان کے بارے میں پتہ ہوگا کہ کچھ لوگ تو ماتم کرتے ہوئے ان میں سے کچھ لوگ کسی چھوٹے بچے کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کچھ ملکوں میں یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھیے چھوٹا معصوم سا بچہ ہے، ہم قتل کر رہے ہیں، گویا کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں کہ ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر یا ان کی محبت میں یا ان کی یاد میں، ان کے غم میں اپنے بچے تک کو قتل کر سکتے ہیں۔ ایک یہ بتانا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ مقصد ہوتا ہے کہ دیکھیں کس طرح سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جو ساتھی تڑپ تڑپ کے انہوں نے جان دی، ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو اسی کا منظر دکھانے کے لیے آج بھی کچھ بیوقوف اور احمق لوگ چھوٹے بچے، زندہ انسان کے بچے کو یہ لوگ کھڑا کرتے ہیں سامنے اور اس پر تیر مارتے ہیں، چاقو مارتے ہیں اور آخر میں قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
تو یہ لوگ اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہیں، یہ بدعتی، یہ خرافاتی، اور بہت سی حماقتیں کرتے ہیں، جان کا بھی نقصان ہوتا ہے، مال کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور آخرت بھی ان کی برباد ہوگی۔ ایک دوسری دلیل دیکھیے کیا نقصان ہے۔ ایک نقصان یہ بھی ہے کہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اپنی بدعت کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کے دل میں کجی ہے۔ اللہ نے بیان کیا سورہ آل عمران آیت نمبر 7، سورہ آل عمران آیت نمبر 7 ہر کسی کو پڑھنی چاہیے، بہت اہم آیت ہے، بہت مضبوط آیت ہے بدعتیوں کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ نے اس کے اندر بیان کیا کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، جو سیدھا راستہ نہیں چلنا چاہتے، دل میں اس کے بیماری ہے گمراہی کی، بھٹکنے کی، تو وہ لوگ جو صاف ستھری آیتیں ہیں، جو صاف کلیئر کٹ جو دلیل ہے، اس کو چھوڑ کر کے ان آیتوں کے، ان دلیلوں کے پیچھے پڑتے ہیں جو کلیئر نہیں ہے، یا یہ کہ اس زبردستی اس میں سے کچھ مطلب یا اپنی مرضی کی بات نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ گمراہ قسم کے لوگ ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس آیت میں اہل بدعت بھی شامل ہے۔ کون سی آیت؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 7۔ تو حالانکہ یہ آیت نازل ہوئی ہے کرسچن کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں، تو ابو امامہ صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ آیت بدعتیوں پر بھی فٹ ہو رہی ہے، کیونکہ بدعتی بھی یہی کام کرتے ہیں کہ واضح آیات کو کلیئر کٹ دلیلوں کو چھوڑ کر کے شک شبہ کی چیزوں میں جاتے ہیں اور زبردستی اپنے مطلب کی باتیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسری دلیل لئیے سورہ آل عمران آیت نمبر 106، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ بدعت کا نقصان کیا دیکھیے کہ آخرت میں ایسے لوگوں کے چہرے سیاہ کالے ہوں گے۔ الحمدللہ، جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے کالے اور بلیک ہو جائیں گے۔ یہ آیت ہو گئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو کہ مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَأَهْلُ الْعِلْمِ، کہ اللہ نے جو بیان کیا آیت کے اندر کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جس کے چہرے سفید ہوں گے، وائٹ ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اس سے مراد اہل سنت والجماعت ہے، یعنی مسلمانوں میں سے اہل سنت والجماعت لوگ ہیں، اور اہل علم علماء لوگ ہیں، اس سے مراد۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کا چہرہ کالا ہو جائے گا، بلیک ہو جائے گا قیامت کے دن، اس سے مراد کون ہے؟ فَأَهْلُ الْبِدْعِ وَالضَّلَالَةِ، اس سے مراد بدعتی اور گمراہ قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بات ہے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر، بیان کرنے والے کون ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ پتہ چلا کہ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو واقعی قرآن و سنت پر، حدیث پر ہیں، اس کو کیا کہا گیا ہے؟ اہل سنت والجماعت، جس کو آج کل سلفی کہتے ہیں، سلفی، اہل حدیث یا سلفی کے نام سے مشہور ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نام لینا بھی غلط ہے، نہیں لینا چاہیے۔ بھائی صحابی نے یہ نام لیا اہل سنت والجماعت، کہ اس سے اہل سنت والجماعت ہے، کیونکہ مسلمانوں میں اتنے زیادہ فرقے ہو گئے ہیں، اتنا لوگ پبلک کو مس گائڈ کر رہے ہیں، غلط چیزیں پہنچا رہے ہیں ان لوگوں تک کہ پبلک بھی کنفیوز ہے، ان کو بھی نہیں پتا کہ صحیح قرآن کیا، قرآن کی صحیح باتیں کیا ہیں، یا صحیح حدیثیں کیا ہیں، اسلام کی صحیح تعلیمات کیا ہیں، ان کو چھپا دیا گیا ہے۔ جو بدعتی خرافاتی ہے، غلط چیزوں کو سامنے لے کر کے آتے ہیں اور صحیح بات لوگوں تک نہیں پہنچاتے۔ اس لیے پبلک میں سے عوام میں سے وہ لوگ جو قرآن کو بھی اگر ترجمہ سے پڑھتے ہیں تو الحمدللہ ان کی آنکھیں کھل جاتی ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ ایک اور آیت دیتے ہیں، آیت نمبر 4 دیکھیے، سورہ آل عمران آیت نمبر 105، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا، انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت ہو گئی، اس کا ترجمہ ہو گیا۔ حمید بن مہران نے، صاحب یہ محدث ہے، یہ مشہور عالم ہے، محدث ہیں، انہوں نے حسن رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اہل بدعات اس آیت کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نَبَذُوهَا وَرَبَّ الْكَعْبَةِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، کہ کعبہ کے رب کی قسم ہے بدعتی لوگ اس آیت کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک کر رکھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اس پر غور نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے، پیٹھ کے پیچھے رکھ دیے۔
یہ قول کہاں ملے گا آپ کو؟ الدر المنثور تفسیر کتاب ہے سیوطی کی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 289، یہاں پر یہ موجود ہے یہ قول۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جو بدعتی ہوتے ہیں وہ ان آیتوں کو سامنے نہیں لاتے جس سے ان کا پول کھلے گا، ان کی بدعت کا آپریشن ہوگا، چھپا کے رکھتے ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی، ابھی ان کا نام بھی اوپر گزرا، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت خوارج پر بھی فٹ ہوتی ہے، یعنی اللہ نے کہا نا کہ تفرقہ کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ، گروپ بنانے والوں میں سے مت ہو جاؤ، واضح جب دلیل آ گئی ہے تو اس پر چلنا چاہیے، تو کہا کہ یہ آیت خوارج پر بھی فٹ ہو رہی ہے۔ خوارج بھی ایک فرقہ ہے جو صحابہ کے دور میں یہ فرقہ وجود میں آ گیا تھا، تو اس لیے صحابی یہ واضح کر رہے ہیں کہ یہ آیت اس جو بدعتی فرقہ ہے خوارج، بہت سارے فرقے ہیں جو بدعتی ہے، اس میں سے خوارج بھی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ خوارج پر بھی فٹ ہو رہی ہے آیت۔ اللہ اکبر۔ تو دلیلیں واضح ہیں، روشن ہیں، پھر بھی کچھ لوگ ایسے جو جان بوجھ کے نہیں ماننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ جو کرسچن ہے، مفسرین نے لکھا کہ جو کرسچن ہیں، یہ یہودی ہیں، کیا ان کو معلوم نہیں کہ اسلام صحیح دھرم ہے؟ کیا ان کو معلوم نہیں کہ قرآن صحیح اللہ کی کتاب ہے؟ کیا ان کو معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں؟ پتہ ہے ان لوگوں کو، ان میں سے اکثر لوگ کو معلوم ہے، ان کے علماء کو تو پکا معلوم ہے 100% کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن پھر بھی نہیں مانتے، جاننے کے باوجود بھی قبول نہیں کرتے، ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ یہی حال بدعتیوں کا ہے کہ بدعتیوں کو بھی معلوم ہے کہ حق کیا ہے، بدعتیوں کو معلوم ہے کہ سنت کیا ہے، بدعتیوں کو معلوم ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، یہ غلط ہے، یہ جاننے کے باوجود بھی وہ لوگ صحیح چیز پر عمل نہیں کرتے ہیں، جاننے کے باوجود بھی وہ لوگ بدعت کو چھوڑتے نہیں ہیں، بدعت پر خود بھی عمل کرتے ہیں اور پبلک کو بھی لے کے آتے ہیں، تاکہ ان کی دکان چلتی رہے، کھانے پینے کا نذرانہ ہدیہ یہ سب چلتا رہے، سجدے کرواؤ، جھوٹی تعریفیں کرواؤ، نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، شیطان کے پیچھے لگے ہوئے، شیطان کو خوش کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ ایک اور ہے جو بہت مشہور ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 153 کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا اسی سیدھے راستے کی پیروی کرو۔ تو سیدھا راستہ ایک ہی ہے، پھر اللہ نے کہا کہ مختلف اور بہت سارے جو راستے ہیں ان راستوں پر مت چلو۔ تو ان راستوں سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے کہا کہ ان الگ الگ جو راستے بہت سارے ہیں اس سے مراد یہ بدعت ہے، وہ شیطان کے راستے، شیطان بیٹھا ہوا لوگ گمراہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بھی بہت سارے اس کے نقصانات ہیں، انشاءاللہ اگلے درسوں میں بتائیں گے، آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ تو آپ نے سنا کہ بدعتیوں کے لیے دردناک عذاب ہے، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بہت بڑا عذاب ہے، دردناک۔ کسی کو اللہ دنیا میں عذاب دیتا ہے اور کسی کو آخرت میں عذاب دیتا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ باقی ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔